یہ جلسہ ہم ہائی کورٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. انتظامیہ لیت و لال سے کام لے رہی تھی, ہم عدالت میں گئے, عدالت نے اجازت دی, جگہ دی گئی, ہم نے انتظامات شروع کیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سو کالڈ نگران حکومت جو در حقیقت پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے, انہوں نے پورے راستے بند کر دیے ہیں, کنٹینرز لگا دیے ہیں. ٹرانسپورٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ کوئی گاڑی, کوئی بس, کوئی ٹرانسپورٹ لاہور کی طرف جو جلسے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کو اجازت نہ دی جائے. کل سے چھاپے ہیں, پورے پنجاب کے ہر ضلع میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جلسے میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ قانون شکنی نہیں ہے, عدالت کی اجازت ہے. اور پھر ان کو 16 ایم پی او میں بک کرنے کا ارادہ ہے. یہ پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کر رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی کام کر رہے ہیں, غیر قانونی کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی نقص عمل پیدا نہیں کیا, وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن انہوں نے کریٹ نہیں کی. اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, افطاریاں کر رہے ہیں, تراویح پہ موجود ہیں, ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اس قسم کی فسطائیت ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی. لیکن عمران خان چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے کارکنان سے میری گزارش ہوگی, انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہیں. آپ نے صبر سے, حوصلے سے, استقامت سے آگے بڑھنا ہے. قانون ہاتھ میں نہیں لینا, نہیں پیدا کرنا, توڑ پھوڑ نہیں کرنی. یہ چاہیں گے آپ کو اکسائیں گے, یہ چاہیں گے جھگڑا ہو, یہ چاہیں گے فساد ہو. آپ نے فساد میں نہیں پڑنا, آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے صرف مینار پاکستان پہنچنا ہے. گاڑی پہ پہنچ سکتے ہیں, گاڑی پہ پہنچے. موٹر سائیکل پہ پہنچ سکتے ہیں, موٹر سائیکل پہ پہنچے. پیدل جانا پڑے, پیدل پہنچے. عمران خان نے آج ایک اہم بات کرنی ہے. ہم نے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. ہم نے جو آئین شکنی کی ہے اس پر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے. ہم اپنا موقف قانونی لڑائی بھی لڑیں گے, سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے, قانون کے دائرے کے اندر لڑیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا. لیکن عمران خان کا ساتھ عوام نے دینا ہے. عمران میدان میں ہے, کیا آپ بھی ہیں؟ اگر ہیں تو میری درخواست ہے آج شام 9 بجے مینار پاکستان پہنچیں, ہم آپ کے منتظر ہوں گے. شکریہ. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا, یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا. ہوگی ملاقات علماء دین سے, جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.